جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم غیر مسلم کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں؟ بہت سارے لوگ جیسے یورپ وغیرہ کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ وہاں پر کچھ علماء ہیں یا کوئی کمیٹی ہے پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی بھی چیز بسم اللہ کر کے کھا لیا کرو۔ بھائی کھا لیا کرو، لیکن سوال ہے پوری حدیث پڑھیں نا کس کے بارے میں ہے؟ یہ حدیث اس بارے میں آئی ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہمارے پاس گوشت لے کر کے آتے ہیں، ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ وہ کس کا ذبیحہ تھا؟ کافر کا تھا کہ مسلمان کا تھا؟ مسلمان کا تھا، اور شبہ تھا کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ مسلمان ہے تو اللہ کا نام لے کر کے ہے کہ اصل یہی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ کے شبہ میں مبتلا ہونے سے لوگوں کو منع فرمایا اور فرمایا تم اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ مثلا یہاں ہوٹلوں پر جایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مرغی ہے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، یہ ہے پتہ نہیں اس پر اللہ کا نام لیا ہے، ہم کہتے ہیں تم اس کی فتح۔ جب یہاں کی گورنمنٹ نے اس بات کا التزام کیا وہیں سے لے آئے گی جہاں پر کیا ہوگا؟ حلال ذبیحہ ہوگا، چلو بسم اللہ کر کے کھا لو، ہمیں شبہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل حدیث کا وہ ہے۔ اور دوسری چیز قطع نظر اس سے علماء اہل سنت و جماعت کا اس کے اوپر اجماع ہے، اجماع ہے کہ غیر مسلم کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اور یہ اجماع آج نہیں، امام جعفر طحاوی اور نحاس وغیرہ ان لوگوں نے بھی نقل کیا ہے، یعنی کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ جی تو بعض دلائل پوچھتے ہیں کیا دلائل ہیں قرآن و سنت میں کہ غیر مسلم کا ذبیحہ حرام ہے؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ استثناء کرنا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ گویا مسلمانوں کے نزدیک یہ چیز مقرر تھی کہ غیر مسلم کا ذبیحہ جائز نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنیٰ کیا ہے۔ جی اور احادیث میں کوئی خاص دلیل؟ مجھ سے کوئی صریح حدیث اس سلسلے میں میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہے کہ علماء نے یہ بات کہی ہے تو بغیر اسے اجماع نقل کیا ہے، تو اسے بلا وجہ اجماع نقل نہیں کیا ہے۔ اور بھی کوئی ضعیف حدیث بھی آئے تو علماء کا اجماع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کچھ امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت ضلالت کے اوپر اجماع نہیں کر سکتی۔ جی یہاں اسی میں اور بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی یعنی مسلمان ہو اور وہ بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس کا کیا ذبیحہ؟ یہ الگ مسئلہ ہے، اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ چیز حلال ہوگی، اور بعض علماء کہتے ہیں حلال نہیں ہوگی، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے خطا اور نسیان کو معاف کیا ہے، لہذا انشاءاللہ وہ حلال ہوگی۔ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اس سلسلے میں بڑے شدید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حلال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر بھول گیا ہے تو انشاءاللہ حلال ہوگی۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کے طور پر طریقے پر اگر ذبح کرتا تب کیا حکم ہے؟ ذبح بھی کرے، بسم اللہ بھی کہے؟ بھائی اس لیے کہ غیر مسلم کا یہ جو بسم اللہ کہنا یہ قبول ہے ہی نہیں، اس کا اثر ذبیحہ ہی ناجائز حرام ہے، چاہے وہ اپنی چھری زمزم کے پانی سے دھو کر کے لے آئے اور 10 بار اس پر بسم اللہ پڑھے، ایک بار نہیں، حرام ہے، حرام ہے۔ جی اچھا کہ اس میں اور سوال ہے، نہیں اگر مشین سے ذبح کیا ہوا تو تب کیا ہوگا؟ مشین چلانے والا کون ہے؟ بسم اللہ کر کے مشین چلایا تو ٹھیک، مسلمان ہے یا اہل کتاب میں سے ہے؟ مشین تو ایک مرتبہ چلتی ہے اور ہزاروں اس میں کرتے ہی رہتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اب یہ چیز اہل علم نے اس پر موضوع کو چھیڑا ہے، اب میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر جہاں موجود ہے وہ چلانے والا مسلمان ہے اور وہ چلا رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بسم اللہ کر کے مشین کو چالو کیا ہے۔ جی شیخ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے تو آج کے بھی اہل کتاب اس میں شمار کیے جائیں گے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آج کل بہت سے اہل کتاب ملحد قسم کے ہیں، شمار کن کا ان کو یہود و نصارہ میں، لیکن کیا ہے وہ بالکل ملحد قسم کے ہیں، تو یہ چیز محل نظر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو اگرچہ شرک میں مبتلا ہیں لیکن ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے شادی بھی حلال ہے۔ جی اس لیے کہ خود اللہ کے رسول زمانے میں کیا تھے، ان میں شرک پایا جاتا تھا۔ نہیں آج تو اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ عیسائی ہے، یہودی ہے، اور یہ بندہ لادینی ہے، بے دین ہے، کوئی دین ملحد ہے، اتنا کافی ہے؟ ہاں کافی ہے، اس کے اقامے پہ یا اس کے پاسپورٹ پہ یا نہیں ڈاکومنٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے اگر آپ جانتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہاں وہ فعلاً عیسائیت کو فالو کر رہا ہے،
اگرچہ ایک مسلمان آج اگر اقامے پر مسلمان لکھا ہوا لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ کھل کر کے اللہ کا انکار کرتا ہے شریعت میں، تو آپ جب لاکھ بار دبا کرے اس کا جائز نہیں ہو، جی ہے نا. یہ ہے کہ آپ کے بارے میں معلوم ہے یا کہ آپ کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، لیکن عام عموماً کیا ہے وہ اہل کتاب میں سے، تو ٹھیک ہے. یعنی یہ لوگوں کا یورپ وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگوں کا یہ کہنا کہ صرف بسم اللہ پڑھ کر کھا لو یہ چیز جائز. بھائی دیکھیے اس وقت مسلمان پوری دنیا میں انہزامیت کا شکار ہے. وہ کسی بھی طریقے سے یہ چیزیں بہت علم کی بنیاد پر نہیں ہو رہی. یہ چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایسا کریں کہ ہاں کسی بھی طریقے سے کوئی راستہ نکل جائے ان کے ساتھ میل ملاپ دوستی اور یہ چیز کی. تو اصل مقصد یہ ہے. اصل سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.